من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو بالآخرة من الخاسرين صدق الله مولانا العظيم. محترم دوستو بزرگ بھائی، اللہ جل جلالہ عمن والہ نے ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کی دونوں جہان کے جتنے مسائل ہو سکتے ہیں ان تمام مسائل کا حل دے کر بھیجا ہے، چاہے وہ مسائل انفرادی ہوں، اجتماعی ہوں، قومی ہوں، ملکی ہوں، ملی ہوں، معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، جتنے بھی مسائل ہو سکتے ہیں انسانوں کے ذہنوں میں، ان تمام مسائل کا حل دے کر اللہ نے اپنے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ دنیا کے وقتی مسائل کا حل بھی اور اصل مسائل تو انسانوں پر آنے والے ہیں موت کے بعد کے وہ ابدی مسائل اور موت کے بعد کے وہ میدوں سے پریشان کن اور انسانوں کو ہمیشہ کی ناکامی میں دھکیلنے والے مسائل جو ہیں، اس کا بھی حل اسی میں ہے۔ وہ دنیا کی وقتی زندگی کی کامیابی اور آخرت کی ابدی کامیابی جس طریقے حیات میں انسان حاصل کرے گا، وہ طریقے حیات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لے کر آئے ہیں۔ اس کے بغیر دنیا کا کوئی انسان کہیں رہ کر، کسی شعبے میں رہ کر، کسی حال میں رہ کر، کسی ملک میں رہ کر، کسی زمانے میں کامیاب نہیں ہوگا، وہ چاہے کوئی بھی ہو گئے۔ ملک مال والے بھی بغیر اس طریقے حیات کے کامیاب نہیں ہوں گے، تاجر اپنی تجارتوں میں بغیر اس زندگی گزارنے کے طریقے کے کامیاب نہیں ہوں گے، اور میرے دوستوں کسان اور زارع یہ بھی بغیر اس طریقے حیات کے کامیاب نہیں ہوگا۔ اور ہر انسان مرد ہو یا عورتیں ہوں، ہر ایک کامیاب اگر ہونا چاہتا ہے تو اسے محنت کر کے اپنی زندگی کے ہر شعبے میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، جو زندگی گزارنے کا طریقہ لے کر آئے ہیں، اسے محنت کر کے زندگی میں اپنانا ہوگا، اختیار کرنا ہوگا۔ اسی بات کو لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ورنہ آپ کی تشریف آنے سے پہلے دنیا میں سب کام ہو رہے تھے، تجارتیں ہو رہی تھی، کھیتی باڑیاں ہو رہی تھی، اور حکومت والے حکومتیں کر رہے تھے۔ جتنے شعبے زندگی گزارنے کے ہیں سب شعبے دنیا میں تھے، لیکن تمام شعبے والوں کے سامنے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ایک ہی دعوت رکھی ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ ہر ایک کو، آقا کو، غلام کو، ملک والوں کو اور تجارت کرنے والوں کو، اقلیت والوں کو، اکثریت والوں کو، ہر ایک کو آپ کی ایک دعوت ہے، اے لوگوں ایک اللہ کو مانو جیسا کہ وہ ہے اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے،
اور ایک اللہ کی مان کر زندگی گزارو جیسا کہ وہ تم سے چاہتا ہے. یہ دو چیزیں ایمان میں ہے. ہاں، اللہ کو ماننا اور اللہ کی مان کر زندگی گزارنا. یہ دو چیزیں جن کی زندگی میں آ جائے گی اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گا. دنیا کے ان کے حالات کو اللہ درست کرے گا. دنیا کے حالات کو بدلنا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے سوائے ایک اللہ وحدہ لا شریک کرو گے. چاہے کتنی بھی کوششیں کر ڈالیں ملک و مال والے اور دنیا کی ٹیکنالوجی والے اور دنیا کے میرے دوستوں دماغ تھکانے والے کتنی ہی تدبیریں سوچ لیں اپنی دماغوں سے، لیکن ان کے مسائل حل نہیں ہوں گے. ان کے مسائل کا حل ایک ہی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے طریقے بنائیں. ہاں، کوئی حل نہیں ہو سکتا، کسی کے ہاتھ میں حل ہے ہی نہیں. ہاں، حل ہے تو وہ دین جو دین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ لے کر آئے ہیں اس دین کو زندگیوں میں آپ والی محنت کر کے زندگیوں میں زندہ کرنے سے یہ مسائل حل ہوں گے. آپ کے راہ کو چھوڑ کر دنیا کا جون سا انسان جس زمانے میں اپنی عقل پر چلے گا اور ان دنیا کی ظاہری مادی نظام کو سامنے رکھ کر اپنے مسائل کو حل کو سوچے گا، اس کے مسائل اور پیچیدہ ہوتے ہی جائیں گے بجائے حل ہونے کے. یہ انسان اپنے ہاتھوں اپنے پیروں پر کلہاڑی مار کر خود ہلاک ہوگا. یہ بات صاف ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے آنے والے تمام انسان چاہے وہ ہوا پہ اڑتے ہوں، چاہے چاند پہ پہنچے، چاہے دریا کی تہ میں پہنچے اور چاہے کچھ بھی ہو، ان سب کے لیے ایک ہی بات لے کر آئے ہیں، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، اللہ تمہیں کامیاب کرے گا. کامیابی اور ناکامی دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے، ملک و مال میں نہیں ہے، چیزوں میں نہیں ہے، اکثریت میں نہیں ہے، دھوکے میں ہے. جاگیرداری میں نہیں ہے، دھوکے میں ہے. کامیابی ناکامی کا تعلق اس سے کسی سے نہیں ہے. کامیابی اور ناکامی کا تعلق تو ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ سے ہے. کامیابی اور ناکامی وہیں سے آتی اور ملتی ہے. اور اللہ کا ضابطہ کامیابی اور ناکامی کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین اسی راستے سے دنیا میں کامیاب ہوئے ہیں اور اسی راستے سے انہیں عزت ملی ہے اور یہی راستہ حفاظت کا راستہ ہے اور یہی راستہ دنیا میں چمکنے کا راستہ ہے. مسلمان اگر اس راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے زندگی بنانا چاہے گا منہ کی کھائے گا، کہیں بھی ادھر ہو. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے دوست اسی بیت المقدس کی فتح کے موقع پر امت کے سامنے یہ بات رکھی تھی، نحن كنا اذل الناس اعزنا اللہ بالاسلام. ہم دنیا میں ذلیل تھے، اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اسلام کے راستے سے، دین اسلام سے. لو نطلب العزت بغیر ما انزل اللہ اذلنا اللہ. اگر ہم دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور راہ سے عزت حاصل کرنا چاہیں گے اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا. عزت کا مالک تو ایک اللہ ہے. انسانوں کے مسائل کا حل کرنا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ نے ان کے مسائل کا حل ملک و مال میں دنیا کی طاقت کی چیزوں میں نہیں رکھا بلکہ انسانی جسم سے نکلنے والے اعمال پہ رکھا ہے. اگر انسان اپنے جسم کا استعمال اللہ کے پیارے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے طریقے حیات کے مطابق کرے گا اللہ اس کی زندگی بنائے گا، چاہے وہ ملک کا پریزیڈنٹ ہو، چاہے وہ وزیر اعظم ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ تو مالدار ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے مولوی صاحب ہو، چاہے مفتی صاحب ہو، سب کے راستہ ایک ہے، اللہ کے عذاب صحیح ہے. اسی میرے بھائیوں یہ دعوت و تبلیغ کی محنت میں اسی بات کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم سب اپنی نبی والی محنت اور جوہر کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں.
یہ انسانیت پر سب سے بڑا رحم ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو محنت لے کر آئے تھے اور جو محنت کی سنت کو دے کر گئے تھے اس محنت کو ہم اور آپ زندہ کریں. آج دنیا کا انسان دھوکے میں ہے، وہ اللہ کے غیر کو بول رہا ہے، اللہ کے سوا ہر چیز کو اپنی زبان پہ ڈال رہا ہے. اس سے ہوگا، اس سے ہوگا، یہ کریں گے نیو ہو جائے گا، یہ پلان بنائیں گے نیو ہو جائے گا. حالانکہ اس مسکین کے ہاتھ میں کچھ ہے بھی نہیں. یہ مسکین کو پیشاب کرنے میں اللہ کا محتاج ہے، اس کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر اللہ اس کا پیشاب روک دے تو پیشاب نہیں کر سکتا، یہ کیا کرے گا؟ دھوکے میں ہے. اور آج ہم بھی یہی ہیں، ہم بھی اسی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. آج کا مسلمان صبح سویرے دنیا کے اخبار بغل میں دبا کے گھر جاتا ہے اور ان جھوٹی باتوں کو پڑھتا ہے اور باطل چیزوں کو پڑھتا ہے اور دن بھر اسی کو بولتا ہے. اللہ کے سوا مخلوق سے ہونے کو بولتا ہے اور اللہ کے سوا چیزوں سے ہونے کو بولتا ہے. اسی کو بولتا ہے، اسی کو سوچتا ہے، اسی کو اپنے بچوں کو سامنے رکھتا ہے، اپنی بیوی کے سامنے رکھتا ہے. اب یہ باطل کے تذکروں کے ذریعے دل کے اندر کا یقین بگڑتا جا رہا ہے. حالانکہ اللہ کے پیارے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن اللہ کے نبی کو جو حکم ہوا ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، آپ اپنے رب کی بڑائی کو بولیے کہ سب سے بڑی ذات ایک اللہ کی ہے، سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، وہی سب کچھ کرنے والا، وہی سب سے بڑا ہے اور سب چھوٹے ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ایک اللہ کے ہونے کو بولنا اور اللہ کے غیر سے نہ ہونے کو بولنا. بلکہ کلمی میں اگر میں دوستوں کو سوچا جائے تو سب سے پہلے تو نفی ہے کہ اللہ کے غیر کی نفی پہلے کرو. ہاں، اور اللہ کا غیر سب اللہ کا غیر ہے. دکانیں، کاروبار، طاقت، قوت، حکومت، پیسے، جو کچھ ہے یہ سب اللہ کے غیر ہیں، ان سے کچھ نہیں ہوتا. اس کی نفی پہلے، لا الہ پہلے ہے. نفی وجود میں آئے گی تو اللہ وجود میں آئے گا. آج ہم نے الٹا بولنا شروع کیا ہے، کلمے کو بھی الٹا کر لیا ہم نے. پہلے کہنا چاہیے اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اللہ سے ہوتا ہے، یہ بولنا چاہیے کہ تو کلمہ صحیح ہے. آج ہم الٹا بولتے ہیں، کرتے تو اللہ ہی ہیں مگر حالانکہ بے نفی کرنی چاہیے تھی، کوئی سے کسی سے کچھ نہیں ہوگا مگر ایک اللہ کرتے ہیں. اس نے الٹا کہنا شروع کیا، کرتے تو اللہ ہی ہے مگر، روزی تو اللہ ہی دیتے ہیں مگر، عبادت تو اللہ ہی کرتے ہیں مگر کے بعد کیا ہے؟ مگر کے بعد اللہ کا غیر ہے جس کا یقین دل مسرا ہوا ہے، جس سے امیدیں وابستہ ہیں، جس کا تعصب دل میں لیے ہوئے ہیں، وہ ہے غیر. الٹا کرتے اللہ ہی ہے مگر کس کے ساتھ؟ حفاظت اللہ کے کہ مگر کیا مگر؟ ہمیں اپنا کلمہ صحیح کرنے کی ضرورت ہے اور ہماری زبان کے بول کو کلمے کے بول سے بڑھانے کی ضرورت ہے. آدمی جس چیز کو بولتا ہے اسی کا اثر دیتا ہے. ہاں، ایک اللہ کو بولنا اور ایک اللہ کی وحدانیت کو بولنا اور ایک اللہ سے ہونے کو بولنا اور اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال پر دنیا اور آخرت کے مسائل کے حل کو بولنا، یہ کہاں ہے؟ کون ماں باپ اپنے بچوں کے سامنے اس کے تذکرے کرتا ہے؟ کون مسلمان اپنی بیوی کو 30 سال سے اپنے گھر میں رکھ رہا ہے، اپنی بیوی کے سامنے اللہ ایمان کی بات کتنی کرتا ہے؟ وہ کبھی حقیقت تو بولتا ہے کہ تیرا پالنہار، تیرا پرورش کرنے والا اور میرا پرورش کرنے والا تو ایک اللہ ہے، میں بھی تجھے تیری پرورش نہیں کر رہا اور نہ میں اپنی پرورش میرا تیرا پرورش ایک اللہ ہی ہے.
کون ماں باپ اپنے بچوں کو بچپنے سے ایمان کی تصدیق کرتا ہے؟ حالانکہ جس اللہ کے نبی نے بچے کے پیدا ہونے کے ساتھ پہلے دن اس بات کی تعلیم دی ہے کہ تو اپنے بچے کے کان میں توحید بول، کلمہ بول، اللہ کی دعوت اس کے کان میں پہنچا، پہلے دن سے اس کو داعی بنا۔ پیدا ہونے کے ساتھ ایک کام میں اذان ہے، دوسرے کام میں اقامت ہے۔ اللہ کی بڑائی کو اس کے دل میں اتار کہ اللہ سب سے بڑے، اللہ کی وحدانیت کو اتار کہ اللہ کے سوا اشہد ان لا الہ الا اللہ، شہادت کے ساتھ بات کہی جا رہی ہے، اتنا نہیں کہ لا الہ الا اللہ، اشہد، یقین کے ساتھ کے تحتوں میں کہ اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ سب کچھ ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقے حیات لے کر آئے ہیں اور جو اعمال اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں اسی میں کامیابی ہے، اس کے علاوہ کسی میں کامیابی نہیں ہے۔ اور کامیابی کس میں؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ کے حکم کے مطابق آنکھوں کو، ہاتھوں کو، پیروں کو، زبان کو، جسم کے ہر عضو کو خدا کے حکم کا پابند کر کے زندگی گزارنا، اس میں تیری کامیابی ہے۔ نماز تو یہی تو ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز تو انسان کا خدا کے غیر سے بالکلیہ منقطع ہو کر اللہ کے حکم کا پابند بن کر اللہ کی ذات میں مشغول ہونے کا نام نماز ہے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے جس میں آدمی پوری طور پر سرنڈر ہو جاتا ہے، اپنے اختیار کو چھوڑتا ہے اور ایک اللہ کے حکم کا پابند کر کے نماز پڑھتا ہے، بشرطے کہ نماز تو نماز بنا کے پڑھے۔ اگر انسان کی نماز صحیح ہے تو انسان کی باہر کی زندگی غلط نہیں ہو سکتی۔ نماز کی تو تاثیر ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ آج کی 5 وقت کی نماز اہتمام سے پڑھتا ہو اور صحیح پڑھتا ہو اور اس کی زندگی میں منکر باقی رہے۔ ہاں، تو سب سے پہلی محنت اللہ کے نبی نے حضرات صحابہ کو جس محنت سے اٹھایا وہ میرے دوستوں دعوت کرنے کی دعوت اٹھایا کہ ایک اللہ کو بولو، ایک اللہ سے ہونے کو کہو، بولو، کہو زبان سے بول۔ آج تو زبان کی بولی بگڑے ہوئے ہیں۔ ہاں، مسجد میں آئے گا کچھ کہے گا، مسجد کے باہر میں جائے گا کچھ کہے گا، گھر میں کچھ کہے گا، ہاں یہاں کہے گا اللہ اکبر، ایک اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اور جہاں مسجد کے باہر نکلا تو پتہ نہیں کیسے کتنوں کی بڑائیں بولتا ہے۔ ہاں، ایک محنت ہے، ایک محنت زندہ کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ 40 دن 4 مہینے نہیں، صبح سے لے کر شام تک، صبح اٹھے شام کو سونے تک زبان کا بول، ایمانی بول، دکان میں، کاروبار میں، دوستوں میں، احباب میں، ہاں گھر میں، باہر میں، دنیا کا ہوا پہ اڑتا ہوا انسان اس کے سامنے، ہاں اس ایمان کو بولنا، اس ایمان کو سوچنا، اسی ایمان کے اعتبار سے آنکھوں کو دیکھنا سکھانا۔ یہ آنکھیں دھوکے میں فلاں سے ہو رہا ہے، فلاں سے ہو رہا ہے، فلاں سے ہو رہا ہے۔ ہاں، حضرت عیسیٰ اللہ فرما کرتے تھے اللہ کی راہ میں نکل کر اپنی آنکھ کو ایمانی آنکھ بناؤ، اسے ایمان کے اعتبار سے دیکھنا سکھاؤ۔ یہ تو غلط دیکھ رہی ہے، یہاں سے ہو رہا ہے، یہاں سے ہو رہا ہے، یہاں سے ہو رہا ہے، اسے یوں دکھاؤ۔ یہ زمین و آسمان کے بیچ میں جتنی مخلوقات جہاں کہیں نظر آ رہی ہیں یہ سب مخلوقات ہیں، اللہ نے اس کو وجود دیا ہے۔ جو یہ چیزیں جیسے اپنے وجود میں اللہ کی محتاج ہیں، ایسے یہ چیزیں نفع نقصان پہنچانے میں اللہ کی محتاج ہیں، اپنی ذات سے کچھ نہیں کر سکتی۔ جیسے اپنی وجود یہ اپنی ذات سے وجود میں نہیں آ سکتی، یہ اپنی ذات سے نفع نقصان بھی نہیں پہنچا سکتی۔
یہ फना होने वाली हैं, ये सब फना होने वाली हैं और आखिरत हमेशा बाकी रहने वाली है। ये निगाह, इस निगाह से देखना शुरू करो। जो फरमाते थे जब ईमानी निगाह से देखोगे तो जबान के बोल भी ईमानी होंगे। अब जबान ये बोलेगी ये तो मखलूक है, मोहताज है, मुख्तार नहीं है, ये अल्लाह के हुक्म से जटी हुई है। जब तक अल्लाह का हुक्म न हो इन्हें नफा पहुंचा सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। इसे बोलो। और जब ईमान का बोल बोलोगे तो ईमान का बोल पहले खुद सुनोगे। जब ईमान का बोल सुनोगे तो दिल में ये चीज उतरेगी। हाँ, ये मेहनत है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के आमाल पर मसाइल का हल जिंदगी बनने की दावत जितनी दी जाएगी इतनी दोस्तों दिलों में यकीन उतरेगा। और ये इंसान की फितरत है, जिस चीज का यकीन दिल में लेता है उसकी तो उसका कदम चलता है। हाँ, एक आदमी को लाहौर से यहां से जाना है मेरे दोस्तों, यहां से जाना है कहां? लाहौर जाना है। अब लाहौर जाने के लिए गाड़ी लेके चलता है। किसी से पूछा लाहौर जाने का रास्ता कौन सा है? उसने कहा दाने जाने का रास्ता है। अब दाने जाने के रास्ते पे चला, उसकी बात सुनकर यकीन किया, आगे चला, लेकिन दिल में फिर शक पैदा हुआ, ये रास्ता तो नहीं मालूम होता लाहौर जा रहा हो। जहां दिल में शक पैदा होगा वहीं उसका बहस दिल की तरफ जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा वो। फिर खड़ा होगा कहीं, फिर पूछेगा कि भाईजान यही रास्ता लाहौर जाएगा कोई और है? वो दूसरा भाईजान, हाँ, उसने जवाब देने में जरा देर की और फिर कहा यही है, तो अभी इसको इतना नहीं होगा, इसने खुजाल के कहा है, इसे पता नहीं। दूसरे को पूछेगा, वो कहेगा हाँ भाईजान बिल्कुल यही रास्ता है। अब यकीन होगा इसको, यकीन है, ठीक है यही जाता है। अब चलेगा 100 की स्पीड से, यकीन हो गया। हाँ, ये इंसान का यकीन जिस चीज पर होगा वही उसका कदम चलेगा। जिस कारोबार में 2 पैसे मिलने का यकीन होता है ना, वही कदम चलता है। और जहां 2 पैसे मिलने का यकीन नहीं होता वहां कभी किसी की मानता ही नहीं हो। इसकी फितरत है। जब यकीन अल्लाह की जात पर आएगा और जब यकीन आमाल मोहम्मद कासम पर आएगा और जब यकीन आखिरत पर आएगा, अब इसका कदम इस पर चलेगा, आमाल की तरफ चलेगा, फिर अल्लाह की तरफ आएगा। ये मसला तो अल्लाह के हाथ में है कि जब अल्लाह के हाथ में तो चलो मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह से कहेंगे। एक मरतबा नमाज पढ़ी, फिर नहीं हुआ तो नाउमीदी होगा कि मेरी नमाज में कमी है, फिर पढ़ेंगे। मसले का हल यहाँ है और कहीं नहीं है। कोई इसे कहीं भी कहेगा करना नहीं बराबर है, यकीन अंदर उतरा हुआ है। हमारे जैसा नहीं झुलमुल कहे कुछ कहे। आज हमने मेरे दोस्तों खूब कहने को अच्छा समझा है कि हम अच्छे हैं क्योंकि हम खूब कह रहे हैं। क्या खूब कहने का नाम अच्छा नहीं है? खूब होना, खूब कहना और है, खूब होना और है। जब मुसलमान अपनी जात से अल्लाह के अहकाम और अल्लाह की जात आली का यकीन दिल में लेकर और अल्लाह ही का खौफ लेकर और अल्लाह ही की जात जारी से उम्मीद वापस करके अपनी जिंदगी को हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साके में ढालकर कहीं भी जाएगा, ये खूब हो गया। अब इसकी जिंदगी को देखकर दुनिया के इंसान हिदायत पर आएंगे, इसकी फिक्रों पर हिदायत पर आएंगे, क्योंकि ये अपने आप को हुजूर का उम्मती समझ रहा है कि मैं तो हुजूर का उम्मती हूं, मैं तो हुजूर का उम्मती हूं। मेरे भाई, अगर मैं हुजूर का उम्मती हूं तो उम्मती होने का दावा करने के बाद इसके पीछे कोई जिम्मेदारी है, कोई बरकत के तौर पर थोड़ा है। वो तो जिम्मेदारी बता रहा है कि मैं उम्मती हूँ। क्या मतलब उम्मती हूँ कि मेरा दर्द वो होगा जो मेरे नबी का दर्द होगा, मेरी जुबान का बोल वो होगा जो मेरे नबी की जुबान का बोल होगा। मैं पूरी इंसानियत का दर्द लेकर दुनिया में चलूंगा और मेरे अंदर का जज्बा ये होगा, दुनिया कहेगी कि इंसान हिदायत में कैसे आए।
چاہے میں حکومت میں ہوں، چاہے میں تجارت میں ہوں، چاہے میں مدرسے میں ہوں، کہیں بھی پڑھا رہا ہوں، لیکن میں حضور کا امتی ہوں، تو میری زندگی میں، میرے دل میں دنیا کے ایک ایک انسان کے بارے میں فکر ہونا چاہیے اور درد غم ہونا چاہیے۔ رہی بات، میں محنت تو اپنی طاقت استطاعت کے اعتبار سے کروں گا، لیکن میں پورے انسانوں کو ساتھ رکھ کے چلوں گا۔ میں حضور کا امتی ہوں، اور جب یہ مسلمان پوری دنیا کے انسانوں کی نیت بنا کر محنت کرے گا تو اب اللہ تعالیٰ شان ہو اس کی محنت کے اثرات عالم پر ڈالنے کے ساتھ اس کی دعا کو عالمی پیمانے پر قبول کرے گا۔ سنی اسی کی جاتی جو ذمہ داری جس کو دی جاتی ہے نا، وہ ذمہ داری جب پوری کرتا رہتا ہے اور ذمہ داری پر ہوتا ہے تو اس کی بات کو سنا جاتا ہے۔ جتنی ذمہ داری اسی اعتبار سے سنی جائے گی بات۔ ہاں، دنیا میں ہوتا ہے میرے دوست ایک کلیکٹر ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری میرے دوست ایک محدود ہوتی ہے، تو اس کی بات اسی محدود حصے کی طرف جتنی مسائل ہیں سنے جائیں گے اس کے۔ لیکن ایک وزیر ہے، اس کی ذمہ داری اور بڑی ہوتی ہے، اس کا اعتبار بھی سنی جاتی ہے، اور ملک کا میں تو وزیر اعظم ہے تو اس کی بات ملک کے اعتبار سے سنی جاتی ہے۔ یہ مسلمان حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور دنیا کے تمام انسانوں کی کامیابی کا راستہ اللہ کی طرف سے متعین ہے، وہ دین اسلام ہے۔ اس دین اسلام کے بغیر دنیا کا کوئی انسان دنیا آخر میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا قیامت تک جانے والے انسانوں تک پیارے آقا کا اس پیغام کو پہنچانا اور اس دین کو پہنچانا یہ مسلمان کے ذمے ہے، ہر فرد امت کے ذمے ہے، ہر مسلمان کے ذمے ہے۔ جب یہ مسلمان اپنی ذمہ داری کو پورا کرے گا تو ذمہ داری پورا کرنے پر اللہ اس کی بات کو سنے گا۔ جو آن ڈیوٹی ہوتا ہے وہ اس کی بات سنی جاتی ہے، جو آن ڈیوٹی نہ ہو۔ آج کے مسلمان نے اپنی ڈیوٹی چھوڑی، ذمہ داری چھوڑی ہے۔ اس کے ذمہ داری دو ذمہ داریاں ہیں، اپنی ذات سے اللہ کا بندہ بن کر جینا، یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے، اور اس اللہ کی ابدیت کی زندگی کو دنیا میں زندہ کرنے کی محنت کرنا، یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ میں نیک ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں زکات دیتا ہوں، میں حج کرتا ہوں، کہ کافی نہیں ہے، تیرے پر دوسری ذمہ داری ہے، اپنی ذات سے اللہ کا بندہ بن کر اللہ کی مخلوق پر محنت کرنا اور اللہ کی بندگی اور اللہ کی بندگی پر لانا اس کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے تو یہ جان دی گئی ہے، اسی لیے تجھے مار دیا گیا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ کہہ دیجیے محسن سے، ہاں میرا جینا، میرا مرنا، میری بدنی عبادت، میری مالی عبادت ہے، یہ سب ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے۔ تو مسلمان تو جیتا بھی اللہ کے لیے ہے اور مسلمان تو مرتا بھی اللہ کے لیے ہے۔ یہ دکانوں اور دنیا کے کاروبار جو نہیں جیتا، یہ دنیا اور دنیا کی چیزیں اس کے لیے بنائی گئی ہیں، اسے دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا، اسے تو آخرت کے لیے بنایا گیا ہے، اسے تو اللہ کی معرفت دنیا میں زندہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ دنیا کے انسانوں کو اللہ کی پہچان کرا ہے، اللہ کی طاقت تسلیم کرا ہے، اس کے ذمہ ہے، چاہے پھر وہ فقیر ہو چاہے امیر ہو، ہے تو اللہ کا بندہ، نبی کا امتی، چاہے فاقے زندگی گزارتا لیکن ہے تو اللہ کا بندہ، نبی کا امتی، اس کے ذمہ یہ ہے۔ اور جب یہ اپنی ذمہ داری پوری کرے گا تو اللہ کی جتنی مدد کے وعدے ہیں اس کے ساتھ پورے ہوں گے، یہ خاصا مستی کیوں نہ ہو، لیکن جب اپنی آن ڈیوٹی پر آ گیا اب اس کی دعا میں خدا کے اس کی دعا پر مسائل حل ہوں گے، اس کی دعا عالم کے انسانوں کے اعتبار سے قبول ہوگی، اس کی دعا پر مسائل حل ہوں گے خدا کی۔ حضرت صحابہ رضی اللہ اجمعین نے دنیا کے انسانوں کو اپنی ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے اللہ کی قدرت و طاقت کو سمجھایا کہ اللہ کی طاقت قدرت یہ ہے۔ ہاں،
اگر دریا دوسروں بیچ میں آ گیا تو دریا بیچ میں آنے کے بعد چاہے میں تو کشتیاں ایران والوں نے اپنے کنارے پر روک لی بارش میں، کشتیاں نہیں ہیں اس پار جانے کے لیے، لیکن اسی دجلہ جس دجلہ کا پانی بہت گہرا ہے، جس میں پانی کے جہاز چلتے ہیں، اس دجلہ کو صحابہ نے اللہ کی قدرت سے پار کیا، اپنے گھوڑوں کو پار کیا، گھوڑوں پر سوار ہو کر اپنے گھوڑوں کو دجلہ میں ڈالا، اور یہ گھوڑوں پر باتیں کرتے ہوئے کیا کرنا، آپس میں مشورے کرتے ہوئے پار ہو رہے ہیں، اور ایرانی لوگ دیکھ رہے ہیں ارے یہ کون لوگ ہیں بغیر کشتی کے گھوڑوں پہ پار ہو رہے ہیں؟ ہاں ہمارے محمد صاحب ہی ہے، اللہ کے نبی والے اعمال ہیں، اللہ کی قدرت سے نفع اٹھانے کے لیے ہیں، جس موقع پر جو ضرورت ہوگی اللہ ہماری پوری کرے گا۔ اس امت کو میرے دوستوں نماز دی اسی لیے گئی ہے کہ یہ امت پوری دنیا کے انسانوں کے لیے وجود دی گئی، اسے وجود دیا گیا ہے، اور سب کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، اور جب ذمہ داری اس پر ہے جہاں بھی اسے اللہ کی مدد کی ضرورت پڑے گی یہ نماز پڑھ کے اللہ کی مدد کو دے گی۔ آج تو ہم نے نماز کو کچھ سمجھا ہی نہیں ہے، چھوٹے بچوں کی طرح نماز پڑھ لے تو ہم نے نماز پڑھ لی، نماز تو سیکھی نہیں، نماز پہ محنت نہیں کی، نماز پہ محنت کا نام ہے، نماز سے پہلے محنت ہے۔ اذان کیا ہے؟ یہ اذان سے یہی کو بات سمجھائی جا رہی ہو اللہ کے بندے اللہ کی بڑائی کو دل میں اتار کر نماز میں آ مسجد میں، وہ اللہ کے بندے باہر محنت کر کے اللہ کی ذات و صفات کا یقین دل میں اتار کر آ نماز میں، وہ اللہ کے بندے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمال میں کامیابی ہے، آپ والی نماز یہ مجھے اللہ تک پہنچائے گی، وہ نماز سیکھ کیا نماز میں، وہ نماز ہمیں کامیابی دلائے گی۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کامیابی لازمی ہے، جو بنانے سے آج وہ محنت ہماری زندگی میں نہیں ہے، نہ اس کی دعوت ہے نہ محنت ہے، اس محنت کو زندہ کرنے کا نام سبھی کی محنت ہے کہ یہ محنت ایک ایک بچے میں ایک ایک مرد عورت کی زندگی سب کی ضرورت ہے، یہ ایمان سب کو بنانا ہے، نماز سب کو صحیح کرنی ہے، اللہ کے تعلق سب کو جوڑنا ہے، اپنے اخلاق کو ہر ایک کو سنوارنا ہے، نبی والے علم کے بغیر کامیاب کون ہوگا؟ ہر ایک کی ضرورت ہے، اور اللہ کے لیے جینا ہر ایک کی ضرورت ہے، دنیا کو مقصد بنا کر اگر آدمی دین کا کوئی بھی بڑے سے بڑا کام کرے گا اللہ کیا کوئی قابل قبول نہیں ہے جب تک اللہ کی رضا کا جذبہ نہ ہو، اللہ کے لیے زندگی گزارنا سیکھے گے۔ یہ تو ہم سب کی ضرورت ہے، اسے محنت کرنا ہوگا، محنت اپنے گھروں میں اپنے بازاروں میں، کون اپنے سے میرے دوست ہے اپنے دکانوں کاروبار میں اس یقین کو بناتے ہوئے اپنے کاروبار میں چلتا ہے، کون اس سوچ کے ساتھ چلتا ہے کہ رزاق تو اللہ ہے۔ اسی بازار میں کتنے دکان کھول کے بیٹھے ہیں، کسی کو کم مل رہا ہے کسی کو زیادہ مل رہا ہے، تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ کا حکم پورا کروں گا اللہ میری زندگی بنائے گا۔ تاجر صدوق الامین کہا ہے، امین امانتدار کو کہتے ہیں اور پورا دین امانت ہے، تو مسلمان تاجر کو اپنی تجارت میں بھی اللہ کے دین کے تقاضوں کی رعایت کے ساتھ چلے گا، جس سے اللہ کا جو حکم ہے اس حکم کو پورا کرے گا، وہ دین کا تقاضا آیا اور اس کو ایک اور امین کی دکان میرا کاروبار اس کی ترتیب بنا کے چل دے گا، وہ اب سے بس میں اتنا کر لے گا باقی اللہ کو چھوڑے گا، اللہ کے دین کا تقاضا ہے۔ اللہ کے بندے تو ایمان چھوڑ کے زندگی ایمان چھوڑ کے مر رہے ہیں، انہیں کمائی کے چکر میں پڑا ہوا کیسے ہوگا؟ مسلمان کو تو کلمہ بھی یاد نہیں، مسلمان کو تو نماز بھی یاد نہیں، مسلمان بھائی بھائی بننے کے بجائے پتہ نہیں کیا کیا بن کے زندگی گزار رہے ہیں۔ دین کے بغیر بھائی چارے کی نہیں آ سکتی، دین کے بغیر آپس میں بھائی چارے کی نہیں زندہ ہوگی۔ دوستو اللہ نے دین دے کر صحابہ سے کہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔
ہاں دین ہے، دین حل، اور دین زندگیوں میں آئے گا دین کی محنت سے. اور کون سی محنت سے؟ جس محنت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. اور آپ کی محنت میں سب سے پہلے آپ نے صحابہ کو ایمان کی محنت اٹھایا، پھر نماز کی محنت، پھر نماز کی محنت کروائی، پھر آپ نے میرے دوستوں اپنی جان اور مال کی ترتیب کے ساتھ یہ اعمال نبوت، یہ دعوت کی محنت، یہ تعلیم کے حلقے، یہ ذکر و عبادت اور یہ خدمت، یہ 4 اعمال ہر فرد امت نے اس میں لگایا اور مشہور کیا. ہر فرد امت داعی اللہ تھا، ہر فرد امت تعلیم کے حکم میں بیٹھ کر معلم و متعلم تھا، ہر فرد امت اللہ کی یاد کر کے ذکر کے ذریعے اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑنے والا تھا. ہر فرد امت میں دوستوں عبادت گزار نماز کا پابند کرنے دوستوں، ہر فرد امت اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر دوسروں کی خدمت کرنے والا تھا، اپنی جان اور مال کو اللہ کے دین کے تقاضوں پر لگانے والا، خدا کی مخلوق پر خرچ کرنے والا. حضور کے زمانے میں تو جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ بھی میرے کو مزدوری کر کے لے کے آ کر کہتا تھا حضور کہ اللہ کے دین کے تقاضے پر قبول کر لیجیے. یہ نہیں ہے، یہ شاید ہمارا حال ہے. ہر فرد امت مرد اور سب گھروں کا حال بھی یہی تھا. جو اعمال مسجد میں تھے وہ اعمال گھروں میں تھے. تعلیم کے حلقے، دعوت کی محنت، اللہ کی بڑا اور عظمت کو بولنا. ماؤں کی گودیں ایمانی گودیں تھی. مسلمان بچوں کو ایمان ماں کی گود میں ملتا تھا، مسلمان کے بچوں میں ایمانی جذبے ماں کی گود میں ملتے تھے، مسلمان کے بچوں کو گھروں میں ایمانی زندگی ملتی تھی. لوگ کہتے ہیں بچے بگڑ رہے ہیں، باہر نہیں بگڑتے، بچے تو گھر میں بگڑ رہے ہیں. تیرے گھر کا کون سا ماحول ایمانی ہے؟ جو گھر اسی تربیت کے لیے تھا. تیرے نبی نے اس بات کو فرمایا ہے کل مولود یولد الفطرہ فابوہ یحودانہ ویمجسانہ وینصرانہ. ہر بچہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے. ہر بچے میں اللہ نے فطری طور پر حق قبول کرنے کی استعداد رکھی ہے. فطرت اسلامی پیدا ہوا ہے. اگر یہ ماں باپ بچپنے سے اسے فطرت کی باتیں اور دین کی باتیں اور ایمان و ایمانی زندگی بچپنے سے دینا شروع کریں تو یہ بچہ جوان ہوتے ہوتے اللہ کا صحیح بندہ بن کر زندگی گزارنے والا بن جائے. ایسا نہیں ہے پہلا بچہ ہے تو پہلے بچے کو تو نبی کی سنت کے خلاف نبی کے دشمنوں کے لباس پہناؤ. پہلا بچہ ہے اور پہلے دن سے اگر نبی کی سنت کی عصمت دل میں ہوتی تو نبی کی سنت کا لباس پہنا چاہیے ماں باپ. اس بچوں کو پہلے دن سے نبی والی زندگی سکھاتے ہیں. یہ ماں بھی دودھ پلاتی تو بسم اللہ بول کے پلاتی. نبی نے یہ بات کہی ہے کہ میں اپنے بچے کو بسم اللہ بول کے پہنچ رہا ہوں پلاؤں. یہ بچہ بچپنے سے اگر گھر میں اللہ کے چاہے نبی کی سنت والی زندگی، ماں کی زندگی میں، باپ کی زندگی میں، بھائی بہنوں کی زندگی میں بچپنے سے دیکھ کر چلائے گا تو بتاؤ اس کے اندر کون سی چیز کا شوق پیدا ہوگا؟ تو بچہ تو مسلمان بنتا ہے ہمارے گھر میں، ماں کی گود میں، باپ کی تربیت میں، گھر کے ماحول میں. ہمارے بڑے جو فرماتے ہیں میرے کے بھائی گھروں میں روزانہ کتابی تعلیم زندہ کرو، گھروں میں مشورے کے ذریعے ان اعمال کی ترتیب بناؤ. ہاں اس لیے میں دوستوں جب تک ہمارے گھروں کا ماحول ایمانی نہیں بنتا اور دینی نہیں بنتا اور دعوت کی محنت کا نہیں بنتا اور ہماری زبانوں پر اللہ کی بڑائی کے بول اور اللہ سے ہونے کے بول اور اللہ کے غیر سے ہونے کے بول ہماری زبانوں پر نہیں آتے اور ہمارے بچوں کے کانوں میں یہ آواز نہیں جاتی، وہاں تک ہمارے بچوں کے اندر کی بات نہیں بنے گی. وہ تو بچہ تو جو دیکھتا ہے وہی کرتا ہے اور بچہ تو جو سنتا ہے وہی بولتا ہے.
یہ میدوں کا دھوکہ ہے. ارے چھوٹا بچہ ہے کیا سمجھے, اسے چھوڑ دو, بڑا ہو کے سمجھدار بن کے سب سمجھ جائے گا. ارے بچپنے سے سب سمجھاؤ اسے, بچپنے سے سمجھاؤ اسے. ہاں اردو والے کا بچہ پیدا ہونے کے بعد میں دوستوں کسی انگلش والے کے گھر میں انگریز کے گھر میں بھیجتا ہوں, وہ انگریز کے گھر میں پڑھے گا تو کون سی زبان بولے گا؟ اردو. ارے بولو تو صحیح, کیوں؟ چھوٹا بچہ ہے کیا سمجھے, کچھ سمجھتا تو ہے نہیں وہ. انگریزی بولے گا اور کون سی زندگی پسند کرے گا؟ ہماری, کہ جہاں پلا ہے وہاں کی. اس انگریز کے گھر میں جو پلا ہے نا, اسی کی عادتیں اس میں آئیں گی, اسی کی خاص, اسی کی سوچ, اسی کی فکر, اسی والے جذبات سب اسی میں آئیں گے. اور انگریز کا بچہ اس کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد ہمارے گھر میں بھیج دیا جائے تو ہمارے گھر میں آنے کے بعد وہ اردو بولے گا, وہ ہماری کھانے کو پسند کرے گا, ہمارے لباس کو پسند کرے گا. کیوں ہمارے گھر میں ہوگا وہی چیز مانے گا وہ. تو یہ تو ایک محنت زندہ کرنے کو کہا جا رہا ہے. 40 دن کتنا دے گا سب چھٹی نہیں ہے. اجتماع میں آ گئے, 3 دن اللہ کی بات سن لی, ماشاءاللہ کہہ کے چلتی ہے. نہیں ہے دوستو, ایک محنت ہے. اس محنت کے زندہ کیے بغیر ہمارے گھروں کا ماحول نہیں بدلے گا, ہماری زندگیوں کا رخ نہیں بدلے گا, اور ہماری زندگی کو رخ اللہ کی طرف نہیں آئے گا. اور جب تک مسلمان مرد عورتوں بچوں کا رخ اللہ کی طرف نہیں آتا میرے دوستوں, زندگیاں صحیح نہیں بنے گی. اور یہ امت جب اس زندگی کو اپنے اندر کے زندہ کر کے, یہ امت جب پوری انسانیت کے لیے اپنے کو ذمہ دار قرار دے کر جب میرے دوست یہ دنیا میں چلے گی اور اس محنت و فکروں کے ساتھ چلے گی, تو اللہ تعالیٰ اس کی فکرے پر دنیا کی قوموں کی ہدایت کی راہیں کھولے گا. آج تو ہم دنیا کے ملکوں میں جاتے ہیں, کبھی ہمارے ذہنوں میں بھی آتا ہے کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے. کہ بیچارے بغیر ہدایت کے, بغیر ایمان کے مر جائیں کا کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ فکر ہم میں ہے ہی نہیں, وہ سوچ ہماری ہے ہی نہیں. ہم اپنے آپ کو اس کام کے لیے حضرت اللہ نے پیدا کیا ہے, وہ کبھی ہمارے ذہنوں میں آتا ہی نہیں. یہ اللہ کے راہ میں نکل کر 4 مہینے 6 مہینے 7 مہینے نکل کر مسجد والے اعمال میں اپنے آپ کو مشغول کر کے اپنی پوری تربیت اور فکر کو بدلنے کے لیے ہے. ہاں, ہم اپنے آپ اپنی ذات سے فکر کریں گے, محنت کریں گے, اور اپنی ذات سے اپنی یقین کو بنائیں گے, اور اللہ کے دوستوں جو دل میں ہوگا وہی زبان پہ آئے گا. اگر محنت کر کے دل میں ایمان آ گیا ہے, اللہ سے اللہ کی بڑائی اور عظمت دل میں آ گئی ہے, اور اللہ سے ہونے کا یقین دل میں آ گیا ہے, تو آدمی کہیں بھی ہوگا زبان میں وہی بات آئے گی. یہ اللہ کہتے ہیں, اس میں کیا کرنے کی بات ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں سب آسان ہے, اللہ کے لیے سب آسان ہے. ہاں, اس سے میرے بھائی میرا عزیزو, یہ ہماری پہلی ضرورت ہے. دکان پر جانے سے پہلی ضرورت پہلی ہماری ہے کہ ہم اپنے دل کی یقین کو صحیح بنائیں, اور اس صحیح یقین کو لے کر دکان پہ جائیں. ہم اس یقین کے ساتھ اپنے گھر میں جائیں, اس یقین کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ جائیں. ہم اللہ کی عبدیت کی زندگی پہلے سیکھیں. اگر ہم اپنے اللہ کی عبدیت کی زندگی کے ساتھ دنیا کے کسی شعبے میں بھی جائیں گے, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے گی. فرق ہے, مسلمان کی زندگی کا مقصد اور ہے, اور غیر مسلم کی زندگی کا مقصد اور ہے. ہمیں تو اللہ نے اسی کے لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن کر جیے, اور دنیا کے انسانوں کے رخ کو اللہ کی طرف موڑنے کی فکر کریں. اس کی دعوت ہے, اس دعوت کو سیکھنا ہوگا. اس دعوت کے لیے میرے دوستوں اس کا مزاج پیدا کرنے کی محنت کرنی پڑے گی ہمیں. ہاں, جیسے تاجر کا مزاج تجارت کا ہوتا ہے, کہیں بھی دکھا دو اسے, وہی بات کرے گا جو اس کی تجارت کی ہے. کسی کی شادی میں جائے گا تو وہی بات کرے گا. ہاں, کہیں بھی جائے گا تو یہی اس کی سدھود ہوگی. جوتوں کا تاجر کہیں بھی جائے گا تو سب کے جوتے دیکھے گا, اور گھڑی کا تاجر گھڑیاں دیکھتا رہے گا. اس کا مزاج تجارت کا بن چکا ہے.
ایک مسلمان کا مزاج تو دعوت کا مزاج ہے، اور مسلمان کا مزاج تو اللہ کے دین کا مزاج ہے. وہ تو جہاں بھی جائے گا اسی فکر کو لے کے جائے گا. کاروبار میں جائے، آفس میں جائے، چاہے کہیں بھی جائے، وہ تو اسی فکر کے ساتھ جائے گا، اور اس کی زبان کا بول یہی ہوگا. یہ سب کا ذہن یہی بنائے گا، اور سب کو یہی بات سمجھائے گا نہیں اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے، سب ہوتا ہے. ایک اللہ کرنے والے ہیں، اللہ کی مانیں گے، اللہ کے حکم پر چلیں گے، اللہ اپنی قدرت سے ہماری زندگی بنائے گا، ہمارے مسائل کو حل کرے گا. اس میرے بھائی میرا عزیز ہو، یہ تو ہمیں اور آپ کو اجتماع کے عنوان پر جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 3 دن یکسوئی کے ساتھ ان باتوں کو سن کر ہم سمجھیں اور سوچیں اب مجھے کیا کرنا ہے. مجھے ان فکروں کو لے کر جانا ہے، اور مجھے اپنی فکر کو بدلنا ہے، اور میری زندگی کا رخ میرا صحیح کرنا ہے. اور اس کے لیے چاہے مجھے قربانی کے لیے یہیں سے جانا پڑے، چاہے 4 مہینے 6 مہینے، اگر اس قربانی کے بعد 4-6 مہینے کی محنت کے بعد بھی اگر اللہ میرے دل کی رخ کو ٹھیک کر دے، میری فکر کو صحیح کر دے، مجھے اپنے مقصد زندگی پر خدا آنے کی توفیق دے دے تو سستا سودا ہے. ہاں، اور یہ بات ہے تو صاف ہے کہ اللہ کی مدد اسی کے ساتھ ہوتی ہے جو اللہ کے دین کی مدد کے لیے قدم اٹھاتا ہے. ہاں، مسئلہ جیب کا نہیں ہے، مسئلہ فرصت کا نہیں ہے، مسئلہ کسی چیز کا نہیں ہے، مسئلہ تو اس کی توفیق کا ہے، اس اللہ کی طرف سے توفیق کا ملنا. ہاں، اور اللہ کے یہاں توفیق کس کو ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے مال کو، پیسے کو، صلاحیت کو نہیں دیکھتا، اللہ تو اس کے دل کے فیصلے کو دیکھتا ہے کہ میرے بندے کے دل کا فیصلہ کیا ہے. ہاں، اگر ہم نے اور آپ نے یہ سوچا کہ اگر اسی وقت کی زندگی اور یہی غیر ذمہ دار زندگی گزارتے اگر مر گئے تو اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ اور یہ پوری انسانیت اسی طرح بغیر ایمان کے مر گئی اور یہ اللہ کے عذاب سے مبتلا ہو گئی، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ تو ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کے بارے میں قیامت میں جواب دینا ہے. ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کی بنیاد پر اپنے آپ کو پیش کریں گے، چلائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. اللہ دل کو دیکھتا ہے، کیا فیصلہ کیا ہے کہ اس کا فیصلہ تو یہی ہے کہ آئے تو اجتماع میں، لیکن بات سمجھ میں آئی ہے یہی سے اللہ کی راہ میں جانا ہے. جب اس نے اندر فیصلہ کہ یہیں سے جانا ہے، اب اللہ تعالیٰ اوپر سے کہ ٹھیک ہے میرے بندے، ہم نے یہ فیصلہ کرتے جانا ہے، جہاں اوپر فیصلہ ہوا جانا ہے. اب یہاں میں تو دماغ کسی طرح چلنا شروع جانا ہے تو کیسے جانا ہے، کیا کرنا ہے. اب یہ سوچنا شروع کر جانے کے بارے میں، اب اللہ اس کے دماغ کو باہر ڈالنا یوں کر یوں کر یوں کر یوں کر. آسان ہے، اور جب تک انشاءاللہ کہتا رہے گا کبھی نہیں جائے گا. اسی پر دھوکہ شیطان نے پھانس رکھا ہے ہر وقت انشاءاللہ. ختم. انشاءاللہ ارادہ کا نام نہیں ہے. انشاءاللہ تو ارادہ کرنے کے بعد کہنے کا حکم ہے کہ کسی چیز کا فیصلہ کرو، اس فیصلے کے بعد انشاءاللہ کہہ دیا کرو. اصل تو فیصلہ ہے. ہاں، آپ دیکھیے کہ مسلمان جو جمعہ کی نماز پڑھتا ہے اس کی جمعہ کی نماز پڑھنے کا اندر سے پکا فیصلہ ہے، ارادہ ہے کہ جمعہ کی نماز ہم کسی حال میں نہیں چھوڑیں گے. تو 7 دن ہوتے، 7 دن کے بعد جمعہ کی نماز آتی ہے. 7 دن گزرنے کے بعد بھی بھولتا نہیں نماز کو جمعہ کی. اور جمعہ کی نماز میں 5 وقت کی نماز پڑھنے والوں سے پہلے آ کے بیٹھ جاتا ہے جامع مسجد میں. کون لایا اس کو اور کس نے پہنچایا اس کو؟ اللہ نے پہنچایا. کس بنیاد پہ پہنچایا؟ اس کے اندر کے فیصلے پر. اس کا اندر سے کوئی ارادہ ہے، اس ارادے کو خدا کی مدد ہے اس کے ساتھ. اور اسی مسلمان کو جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد باہر نکلے اور پوچھو کہ بھائی اثر کی نماز پڑھو گے تو انشاءاللہ. ارادہ کچھ نہیں ہے. تو 2 گھنٹے کے بعد یاد نہیں ہوتی اثر کی نماز کو، نہیں آتا نماز میں، توفیق نہیں ملتی اس کو. وہاں توفیق مل گئی، کیوں؟ طے کر کے گیا ہے. آپ بھی بہت سے ہیں جو شروع میں جب تشکیل ہوتی تھی انشاءاللہ کر کے ٹالتے رہتے تھے، لیکن جس دن فیصلہ کر لیا کہ جانا ہے، قلعے میں جانا ہے، 3 دن جانا ہے، 2 روزہ جانا ہے،
4 مہینے جانا ہے، فورن جانا ہے، باہر ملک میں جانا ہے، جہاں دل میں فیصلہ کیا اور نماز پڑھ کے دعا مانگنا شروع کی، اللہ نے راستہ آسان کرنا شروع کر دیا. کیا کیا ہے؟ ہر سال 4 مہینے لگ رہے ہیں، 6 مہینے لگ رہے ہیں، سال لگا رہا ہے آدمی. بعض مرتبہ اس کو واپس مشورے سے کرنا دیکھنا پڑتا ہے کہ تم جاؤ گھر. توفیق اللہ کی سے ملتی ہے. لہذا ابھی میرے دوستوں آپ حضرات کو اللہ نے اس اجتماع میں پہنچایا ہے. اللہ کو بہت کچھ دینا چاہتا ہے کہ میرے بندے کچھ دے دے مجھ سے. وہ تو دینے کے لیے تیار ہے. کوئی اپنا میرے دوستوں اپنی فقیری کا میرا دامن اس کے سامنے کھلا دے کہ نہیں میں بھی چاہتا ہوں میرے مولا مجھے بھی توفیق دے دے. نبی والی محنت اور جہد کے لیے مجھے بھی قبول کر لیں. جس محنت پر پوری انسانیت کی ہدایت پوشیدہ ہے اور جس محنت کے وجود کے آنے پر وہ اپنی مخلوق پر رحم کیا کرتا ہے، مجھے بھی ذریعہ اور بہانے کے طور پر قبول کر لے اور مجھے بھی اپنی نبی والا درد غم دے دے. ہاں، جب آدمی اپنے دل میں اس بات کا فیصلہ کرتا ہے سچائی کے ساتھ، اللہ کے ساتھ جو سچائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے سچا کر دکھاتا ہے. ہاں، مسئلہ یوں ہے کہ سچائی کا معاملہ کرو اللہ کے ساتھ. پھر 2 رکعت پڑھ کے کہہ دو کہ اللہ نے ہم نے طے کر دیا ہے، آپ ہمارے لیے ہمیں قبول کر لیجیے. جہاں وہاں قبول ہوئے یہاں میں تو سب تمام مسئلے آسان ہوں گے. سب کے سب یہ طے کرو کہ آج سے ہم بھی نبی والی محنت کو اپنی محنت بنا کر موت تک محنت کرتے رہیں گے. ارے کرو گے. اللہ ایمان کی بات اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں، اپنے خاندانوں میں ہر مسلمان کو دین کا داعی بنانا ہے. ہر مسلمان کو یہ بات سمجھانی ہے ہماری یہ ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کے لیے ہمیں جان مال کی قربانی دینی ہے. اور اس کے لیے میرے دوستوں اس عظیم محنت کو سیکھنے، سمجھنے اور اپنے اندر اس کی فکر پیدا کرنے کے لیے 4 مہینے، 7 مہینے، سال اللہ کی راہ میں اللہ توفیق دے. اپنے آپ کو تیار کرو اور تیار کر کے اپنے آپ کو پیش کرو. جن بھائیوں نے میرے دوستوں اپنے اپنے یہاں غیر نام لکھا دی ہیں، جماعتیں بن چکی ہیں، ان کے علاوہ وہ ہمارے بھائی جو اب یہاں آنے کے بعد ارادہ کرتے ہیں وہ کھڑے ہو کر نام لکھانا شروع کریں. یہ 4 مہینے، سال کے لیے اپنے اور بیرون کے اندروں کے لیے کھڑے ہو کے بولنا شروع. دیکھو یہ جو اٹھ کے جا رہے ہیں ان سے ہماری گزارش ہے کہ چند منٹ کے لیے، زیادہ نہیں، آپ کو ہم ابھی چھوڑ دیں گے، چند منٹ بیٹھے رہو، اتر کے اللہ کی طرف ہو جاؤ اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو قبول فرما لے اور اس پورے مجموعے کو خدا دین کی دعوت کی محنت کے قبول فرما لے. یہ دعا کر کے میرے دوستوں جن کے دل میں آئے وہ کھڑے ہو، باقی بیٹھے رہیں اور اپنے نام پیش کریں.